اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم۔ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ اگر کافر سونے سے بھری ہوئی زمین بھی اپنے فدیے کے طور پر اللہ تعالیٰ کو دے دیں تو وہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ ایمان والے اگر تھوڑی سی چیز بھی خرچ کریں تو قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ چیز کیسی خرچ کرنی ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر، ہرگز تم حاصل نہیں کر سکتے کامل نیکی، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ردی اور بیکار چیز خرچ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہ ارادہ کرو ادنا چیز کا، اس سے خرچ کرو تم اور تم اس کو خود لینے کے لیے تیار نہ ہو، یعنی جس چیز کو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو اس کو تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیوں خرچ کرتے ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑا قیمتی باغ تھا۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت میرے پاس اور مال بھی ہے مگر یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس باغ کا نام تھا بیرحا۔ یہ باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا ہوں، آپ کا جہاں جی چاہے اس کو صرف کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخا بخا، واہ واہ، تو نے کیا اچھا کام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری برادری میں جو غریب ہیں ان لوگوں میں اس باغ کو تقسیم کر دو، کیونکہ اپنی برادری میں جو غریب لوگ ہوں وہ صدقہ خیرات کے زیادہ مستحق ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، اور ذوی القربیٰ کا بڑا حق ہے، مگر اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ محض قرابت دار ہونا کافی نہیں ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ کافر اور مشرک پر زکوٰۃ اور فطرانے کا مال نہیں لگتا، ان کو نہیں دیا جا سکتا، یعنی زکوٰۃ اور فطرانہ کافر اور مشرک کو دینا جائز نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دیندار ہو، یعنی نماز روزے کا پابند ہو۔ بے دین کو زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ دینا درست نہیں ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا صرف پرہیزگار کھائے، کیونکہ بے دین آدمی وہ کھائے گا، وہ کھا کر پھر اس سے قوت حاصل کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو یہ مال دینے والا بھی اس میں شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کل تو یہ مانگنے والوں کو دیتے ہیں پیسے، اور جو بیچارے دیندار لوگ غریب ہیں ان کو پوچھتا تک کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اور یہ جو مانگنے والے ہیں، جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں اور حرام خور ہیں، ان کو یہ لوگ پیسے دیتے ہیں، ان کو دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے صدقہ کر دیا، ان کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ یہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے علاوہ سے مانگتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے
آپ کے محلے کے جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ آپ کی مساجد کے ائمہ ہیں۔ آپ ان منگتوں کو دینے سے بہتر ہے جتنی آپ کی فرصت ہے اپنے امام کو دے دیا کریں۔ امام اور کچھ نہیں، نمازی تو ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، تو آپ کا مال اگر پرہیزگار کھائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کھانا پرہیزگار کھائے، کسی غیر پرہیزگار کو یعنی گناہگار کو نہ دو۔ لیکن آج کل بس پتہ نہیں کیا ہے، یہ جو میں نے خود دیکھا ہے ان لوگوں کو جو مانگتے ہیں، ان کی بلڈنگیں ہیں، یہ ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن چونکہ یہ ان کا کاروبار ہے مانگنا، تو ان کا یہ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور اس سے کماتے ہیں ٹھیک ٹھاک۔ اور نماز بھی یہ مسجد میں اس لیے پڑھنے آتے ہیں تاکہ مانگیں، یہ اس لیے نماز نہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ بھاگ بھاگ کے آتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد اور آ کر اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور باہر کھڑے ہو کر پھر ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس کے بعد ایسے ہی چلے جاتے ہیں بغیر نماز پڑھے۔ تو یہ لوگ نمازی نہیں ہیں، یہ آپ کا مال کھا کر گناہ کرتے ہیں، اس میں آپ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، عزیز اور پیاری ہے۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی تمہارا معاملہ جو ہے وہ رب کے ساتھ ہے، اور رب ایسی ذات ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہ 2 رکوع پہلے یہ بیان ہوا تھا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا هذا النبی والذین آمنوا، بے شک تمام لوگوں میں اعمال اور عقائد کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد و اعمال کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، اور وہ جو مومن ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔ تو جب یہودیوں نے یہ آیت کریمہ سنی تو شوشہ یہ چھوڑا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اس پیغمبر کو اور تمہیں ابراہیم علیہ السلام کا قرب حاصل ہے، تمہارے اعمال و عقائد ابراہیم علیہ السلام کے اعمال و عقائد کے جیسے ہیں، تمہارا یہ کہنا غلط ہے۔ اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، اور تم اونٹ کا گوشت کھاتے بھی ہو، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہو، اور پھر اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت بھی کرو اور ابراہیمی بھی بن جاؤ؟ تو یہودیوں کے اس شوشے کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کی خوراک بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جو حرام قرار دی اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر۔ یعنی تمہارا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، یہ بات تمہاری بالکل غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے بزرگ ہیں، اور یہ تمام چیزیں یہ تو بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، یہ بنی اسرائیل نے اپنے لیے حرام کیسے کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، جن کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنی ذات کے لیے اونٹ کا گوشت حرام کر دیا تھا، اونٹنی کا دودھ بھی حرام کر دیا تھا۔ تفسیروں میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی، جس کو لنگڑی کا درد کہتے ہیں۔ عرق النساء کا معنی ہے رینگڑ کا درد، یہ ایک بڑا پٹھا ہوتا ہے جو کولے سے شروع ہو کر ران سے ہوتا ہوا انگوٹھے تک آتا ہے، یہ بڑا ظالم درد ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے، تو میں اپنی خوراک سے جو سب سے مرغوب چیز ہے اس کو چھوڑ دوں گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی سب سے مرغوب چیز اونٹ کا گوشت تھا، اور اونٹنی کا دودھ ان کو بڑا لذیذ لگتا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر کے اپنی منت پوری کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو اپنے لیے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کیا تھا، وہ اپنی ذات کے لیے کیا تھا، چونکہ منت مانی تھی۔ حالانکہ یہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ ان کے لیے بالکل جائز تھا، حلال تھا، اور اس طرح کی منت ماننا بھی ان کی شریعت میں جائز تھا۔ البتہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی شخص منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میرے اوپر فلاں چیز حرام ہے، اس طرح کی منت ماننا شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی جائز کام کی منت مان لو تو صحیح ہے، مثلا کوئی یہ کہے کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنے فقیروں کو، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا،
یا میں مسجد میں قالین بچھاؤں گا یا دری ڈالوں گا یا صف یا مصلی رکھ دوں گا، یہ اس طرح کی منت ماننا صحیح ہے۔ کسی حلال چیز کو اپنے پر حرام کر لینا یہ امت محمدیہ میں جائز نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کرنا اور دودھ کا حرام کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1200-1300 سال پہلے کی بات ہے، کیونکہ نسب اس طرح ہے: موسیٰ ابن عمران بن قاہث بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ان کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا، یا وہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، یہ سراسر غلط ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی جو منت مانی تھی وہ اپنی ذات کے لیے چیزیں حرام کی تھی۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی، تو تورات سے تو سینکڑوں سال پہلے ان کا دور تھا، اور یہ حکم تورات میں کہاں ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے یا اونٹنی کا دودھ حرام ہے؟ یہ تورات میں اگر یہ حکم ہے تو قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پس لاؤ تم تورات، پس تم اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یعنی تورات میں دکھاؤ کہاں ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اونٹ حرام ہے یا اونٹنی کا دودھ حرام ہے۔ قطعاً ایسا کوئی حکم تورات کے اندر نہیں ہے، تم نے اپنی طرف سے بنا لیا اور ذمے اللہ کے لگا دیا۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، پس جس نے افترا باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، من بعد ذلک، حق واضح ہو جانے کے بعد، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ظالم ہیں، کیونکہ حرام اور حلال کرنے کا اختیار یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے، مخلوق میں سے کسی کو حرام حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بلند مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خانگی مصلحت کی وجہ سے اپنے اوپر شہد حرام کیا تھا، امت کے لیے حرام نہیں کیا تھا اور نہ اہل خانہ کے لیے حرام کیا تھا، لیکن چونکہ حرام کرنا یا حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ پیغمبر کا منصب نہیں ہے۔ پیغمبر کا کام یہ ہے کہ کسی چیز کی حلت اور حرمت کے بارے میں بیان کرنا، اور اب تعالیٰ نے قرآن پاک میں مستقل صورت نازل فرمائی، سورۃ التحریم 28ویں پارے کی صورت ہے، جس میں فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ آپ اپنی عورتوں کی رضامندی چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھول دینا، یعنی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا آئندہ، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قسم توڑو، کفارہ ادا کرو، اور یہ شہد کو تم نے کھانا استعمال کرنا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں آیت آتا ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال کیا اور قسم کے کفارے میں غلام آزاد کیا۔ قسم کا کفارہ وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دیں، یا غلام آزاد کر دیں، چاہے مرد ہو یا لونڈی ہو۔ ان تینوں چیزوں میں اختیار ہے، جس پر بھی عمل کرو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارے کی 3 صورتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ پس اگر جو شخص ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک پر بھی قادر نہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ یعنی نہ غلام آزاد کرنے پر قادر ہے، نہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانے پر قادر ہے، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے پر قادر ہے، تو فصیام 3 ایام، تو 3 دن کے روزے رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کی روایت میں آتا ہے فصیام 3 ایام متتابعات، یعنی یہ جو 3 روزے رکھنے یہ مسلسل رکھنے ہیں، درمیان میں وقفہ نہ آئے۔ اور یہ روزوں والا کفارہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، اس آدمی کے لیے ہے کہ جو ان پہلی جو چیزیں ہیں، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یا غلام آزاد کرنا، اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھنا شروع کیا، اس نے 2 روزے رکھ لیے تھے، لیکن اس کے پاس کہیں سے اتنا مال آ گیا کہ وہ اس سے 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہے، یا کہیں سے اس کے پاس غلام آ گیا، وہ غلام کو آزاد کر سکتا ہے، تو پھر یہ روزے اس سے ساقط ہو جائیں گے۔ یہ جو 2 روزے اس نے رکھے ہیں یہ نفلی روزے ہو جائیں گے، ان 2 روزوں کا ثواب مل جائے گا، اور یہ جو مال آیا ہے اس سے اس کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا 2 وقت کا۔ اب روزے رکھنے سے جو ہے وہ قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر قادر ہو گیا ہے، تو پہلی 3 صورتوں میں سے ایک پوری کرنی پڑے گی،
جو 2 روزے رکھے وہ نفلی بن جائیں گے۔ ہاں اگر تیسرا روزہ بھی اس نے رکھ لیا تھا تو پھر اس کے بعد کہیں سے مال آ گیا تو بس اب قسم کا کفارہ ادا ہو چکا ہے، اب اس کو جو ہے وہ پہلی 3 صورتوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل صدق اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی تورات میں اونٹ کے گوشت کی حرمت اور اونٹنی کے دودھ کی حرمت کا کوئی حکم نہیں ہے، اور ملت ابراہیم ایک اصول بھی واضح کر دیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت دینے والے ہیں۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم بس پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو ایک طرف ہونے والے تھے، یعنی موحد تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ملت ابراہیمی پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔